آرٹیکل 243 میں جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس پہ تو وہ اگری ہیں، باقی نکات پہ وہ اگری نہیں ہیں. بالکل اگر ایسے اس نمبر گیم میں سے پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے تو یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ کہا کہ جو صوبوں کے اختیارات میں بات کی گئی ہے کہ وہ وفاق کو دے دیں گے وہ سارے ہم مسترد کرتے ہیں. تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم 14 تاریخ تک پاس ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ سارے نکات جو 11 نکات کا کہا جا رہا ہے وہ دیے گئے ہیں وہ سارے 27ویں میں پاس ہو جائیں گے یا کچھ 28ویں کے لیے بھی رہیں گے؟ عوامی نمائندوں کی مرضی سے 2/3 میجورٹی سے ہو تو اس تبدیلی کو ویلکم کہنا چاہیے، لیکن اگر کہیں اوپر سے تبدیلی آ جاتی ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. سہیل آفریدی نا آئی ایم کنسرنڈ، وہ ہر ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. سیاست میں حل ڈائلاگ سے ہی نکلے گا، اور عمران خان اور پی ٹی آئی جس پوزیشن میں ہے انہیں ڈائلاگ کرنے چاہیے دوسری سیاسی جماعتوں سے. ترکیہ اور قطر انہیں ہمارے ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب افغانستان کو کسی نہ کسی طرح سمجھانا پڑے گا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آج سینٹ میں پیش ہونی تھی، نہیں پیش ہو سکی، لیکن کل بلاول بھٹو صاحب نے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ 243 میں جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس پہ تو راضی ہیں، لیکن باقی نکات پہ جو انہوں نے کہا ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا، کس طرح سے نمبر گیم پوری ہوگی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے افغانستان والا معاملہ بھی زیر غور ہے اور مذاکرات کا دور وہاں چل رہا ہے، لیکن افغانستان والے جو ہیں وہ اپنی دراندازی سے باز نہیں آ رہے، پاکستان اس کا جواب دے رہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بڑی اگریسو زبان استعمال کر رہے ہیں اور جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل جو بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد انہوں نے اس بات پہ تو راضی ہو گئے کہ آرٹیکل 243 میں جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس پہ تو وہ اگری ہیں، باقی نکات پہ وہ اگری نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اس ساری حکومت کے بہت امپورٹنٹ، بہت رسپیکٹڈ سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے بالا کوئی چیز پاس کروا لی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ان پٹ کی اہمیت نہ ہو. ان کا ان پٹ بہت زیادہ اہم ہے. اور نمبر گیم میں بھی آپ یاد رکھیے کہ اگر اس نمبر گیم میں سے پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے تو یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی. کل ان کی جو ہے کمیٹی کا اجلاس ہوا، سی اے سی کا اجلاس ہوا، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد بلاول بھٹو نے 4 منٹ 10 سیکنڈ کی گفتگو کی. بالکل ایسے. اور وہ جو گفتگو ہے وہ کافی سمجھداری کی گفتگو ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو صوبوں کے اختیارات میں بات کی گئی ہے کہ وہ وفاق کو دے دیں گے وہ سارے ہم مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 243 میں جو مجوزہ ترامیم سجیسٹ کی گئی ہیں اس سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اس میں کوئی ایسی اختلاف کی بات نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آئینی عدالت کیسی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے میثاق جمہوریت کے نتیجے میں آئینی عدالت کی ایک نئی شکل یا آئینی عدالت کہی گئی تھی. تو وہ آئینی عدالت ایسی نہیں تھی جیسی تجویز کی جا رہی ہے. وہ آئینی عدالت کچھ مختلف تھی. اور یہ بلاول بھٹو نے باتیں کی ہیں، اور اس بات سے کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کل سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور توقع تھی آج بڑی سہولت کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی. انہوں نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی، مصطفیٰ کمال ہمارے پاس آئے بھی، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور سب ستے خیرہ ہنستے کھیلتے ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہوا. اور وزیر اعظم صاحب نے آج 11 بجے کیبنٹ کی میٹنگ بھی بلائی ہوئی تھی، وہ کیبنٹ کی میٹنگ بھی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ انیشیل جو پلان تھا وہ پیپلز پارٹی کی عدم شمولیت کی وجہ سے وہ رہ گیا. اچھا، اس میں یہ بھی بات دیکھنے والی ہے کہ بلاول بھٹو کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے ہوئی جب وہ کراچی جانے سے پہلے انہوں نے ایک ملاقات کی، تو اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی شاید یہ صورتحال ڈسکس ہوئی اور وزیر اعظم نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی. تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. لیکن اس میں ایک دلچسپ نقطہ
انصار عباسی صاحب نے دیا ہے۔ انصار عباسی صاحب کی آج کی رپورٹ ہے، اور بڑے جہاندیدہ قابل صحافی ہیں، بڑے کانٹیکٹس ہیں ان کے، اور ان کی خبر مصدقہ ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئینی عدالت کا کچھ مسودہ بن رہا ہے۔ اچھا، کیا مسودہ بن رہا ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ اس میں ٹوٹل 7 ججز ہوں گے۔ اچھا، اس میں سے 5 موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں سے ہوں گے، جو کرنٹ ججز جی، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کی عدالت میں نہیں بیٹھیں گے، یہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں بیٹھیں گے۔ اور اس کا نام جو چیف جسٹس کا نام سجیسٹ کیا آئینی عدالت کے، بہت سارے لوگوں نے منہ شگافیاں کی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا جائے، تو جسٹس امین الدین کا انہوں نے بتایا ہے۔ اور پھر انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انصار عباسی نے یہ بھی لکھا ہے، کمانڈر آف فورس، ڈیفنس فورس کے حوالے سے بھی، اس عہدے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے۔ تو آئینی عدالت کے تو خد و خال واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت پاکستان 27ویں آئینی ترمیم پر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اس کو بہت پش کرتے ہیں، یا جن باتوں پر بلاول مان گئے ہیں ان پر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ اتحاد ٹوٹ نہیں رہا، یہ اختلاف ہے، اختلاف ریزالویبل ہے۔ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم 14 تاریخ تک پاس ہو جائے گی۔ یہ ابھی ابتدائی اختلافات ہیں، یہ دور ہو جائیں گے، اور اس میں سے پاکستان کے لیے مثبت خبر نکلے گی۔ اچھا عمار صاحب، پھر نا اس میں مجھے فیصل واڈا کی بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا 27ویں سے آگے جو ہے وہ پھر 28ویں بھی آئے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سارے نکات، جو 11 نکات کا کہا جا رہا ہے وہ دیے گئے ہیں، وہ سارے 27ویں میں پاس ہو جائیں گے، یا کچھ 28ویں کے لیے بھی رہیں گے؟ دیکھیے، بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی نا، اس میں تو باقی نکات بچے ہی نہیں، انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیے۔ تو لیکن آئین میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں، آئین بڑا مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہمیشہ کے لیے لکھی گئی ہو۔ اس میں ترامیم ہوتی ہیں، اس میں ترامیم ہونی چاہیے۔ ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر حکومت کے اپنے حالات ہوتے ہیں، تو آئین بعض اوقات آپ تبدیل بھی کرتے ہیں، اور اس کی تبدیلی اگر عوامی نمائندوں کی مرضی سے 2/3 میجورٹی سے ہو تو اس تبدیلی کو ویلکم کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں اوپر سے تبدیلی آ جاتی ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ آئینی، قانونی، جمہوری طریقے سے جو ترمیم بھی آئین کے اندر ہوگی وہ اپریشیٹ کی جانی چاہیے۔ اچھا عمار صاحب، یہ جو ترمیم آئے گی، اس میں عام عوام کے لیے کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر وہ بنیادی حکومتوں والی بات ہو جاتی ہے نا، کہ بلدیاتی انتخابات ہو جو جاتے کہ بہت ضروری ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو اس کا بنے گا کیا، لیکن الٹیمیٹلی تو 3rd ٹیئر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے۔ لوگوں کے مسائل بنیادی سطح پر ہی حل ہونے چاہیے، اس میں کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے۔ بنیادی حکومتیں ضرورت ہے اس ملک کے، اور اس سے شاید ریونیو کے ٹرمز میں بھی فائدہ ہوگا، وہ اپنے ریونیو جنریٹ کریں گے، اپنے ایکسپینڈیچر خود برداشت کریں گے، تو یہ بہت اچھا نظام ہے۔ لیکن قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو فرسٹ 2 ٹیئرز ہیں، جس میں قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، یہ کہیں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ یہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بلدیاتی حکومتیں آ رہی ہیں، لیکن ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو ہیلپ کریں گی، ان کے مسائل حل کریں گی، اور مقامی عدالتیں بھی ان کے لیے بہتر ثابت ہوں گی، فوری انصاف ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو عمار صاحب، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا رول اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی اتنے سیریس نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی والے۔ اگر سہیل آفریدی صاحب اب نامزد ہوئے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ، تو ان کو چاہیے تھا، وہ بھی بڑے ذرا ینگ ہیں، بلاول صاحب بھی ینگ ہیں، تو ایک جوائنٹ نیکسس بناتے، کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنا لیتے دونوں۔ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان کے پاس، ان کی اسٹریٹجی نفرت ہے، ان کی اسٹریٹجی انتشار ہے، اور ان کی اسٹریٹجی اختلاف ہے۔ کل رات کو بڑی خبریں چلیں کہ سہیل آفریدی اور جنید اکبر کے اور باقی سارے لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ جنید اکبر کے بارے میں تو بات صحیح ہے، اور وہ بھی کوئی مطلب جاری ہو گئے، اور وہ پولیس اس کے بعد واپس آ گئی، اسلام آباد پولیس جو ہے تو۔ لیکن سہیل آفریدی نا، آئی ایم کنسرنڈ، وہ ہر ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے عمار صاحب، جو کل میں یہاں آپ کو کٹ کروں گی، جو کل انہوں نے الفاظ استعمال کیے، وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جو لوگ قربانیاں آپ کے ملک کے لیے دیتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں۔ مطلب ان کو یہ سوچنا چاہیے، وہ نا ہر ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ اچھا، جب کوئی اس طرح کرنے لگ جائے تو ایک حد تک اس کو برداشت کیا جاتا ہے، ایک حد تک اسے بتایا جاتا ہے۔ 2 طریقے ہوں گے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس طرح نا، اب سہیل آفریدی صاحب
سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، کل کو وہ اس سے بھی بڑی بات کریں گے، اس سے بھی غلیظ بات کریں گے. تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ کسی سٹیج پر اس طرح ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف زہر اگلنا بند کر دیں گے، یا پھر ریاست کچھ نہ کچھ کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبہ ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف اس طرح بولنا شروع کر دے اور لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرنا شروع کر دے اور وہ سلسلہ چلتا رہے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے نا. ہم نے ماضی بھی دیکھا ہمارے ملک کے انوائرمنٹ میں یہ بات زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. تو ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے کہ کسی سٹیج پر ان کی تنابیں کس دی جائیں گی. تو پھر وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، وہ شاید اسی کا کوئی نتیجہ ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں ملاقات کے بعد، تو وہ پھر پتہ نہیں کیا کر دیں گے. ملاقات اتنا بڑا اہم نہیں ہے، اتنی زیادہ ہو جانی چاہیے. ہاں ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کس طرح کی کنسیشن کے مستحق نہیں ہو سکتے. اب ان کو سمجھایا جا سکتا ہے البتہ کہ بھائی آپ یہ نہ کریں. آپ جب وہ بقول منصور علی خان لونڈے لپاڑے تھے اور 9 مئی کے موقع پر پتھراؤ کر رہے تھے ریاستی املاک پر، وہ الگ صورتحال تھی. اب آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، بڑے اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب آپ کی زبان سے گالی، بہتان، الزام سچتا نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف کا المیہ یہی ہے، انہیں کوئی بھی عہدہ مل جائے ان کے اندر سے لونڈے لپاڑے نہیں نکلتے. اور عمران خان بھی جب وزیر اعظم بنے تھے تو پہلی جو تقریر کی تھی وہ بنیادی طور پر اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی، وزیر اعظم کی تقریر نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب، اب یہ عام جرگے کی بات کر رہے ہیں کہ KB میں ہم بلائیں گے اور کریں گے. حکومت کی طرف سے بھی کل ہم نے دیکھا کہ کچھ حکومتی عہدیدار جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی اسد کیسر صاحب سے، وہ ذرا ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. بطور وزیر اعلیٰ تو ایکٹیو ان کو ہونا چاہیے، یہ ایکٹیو نہیں ہے. اس لیے کہ انہیں نفرت پھیلانے سے فرصت ہی نہیں ہے، انہیں گالم گلوچ سے فرصت ہی نہیں ہے. دوسرا مجھے یوں لگتا ہے کہ PTI کے اپنے لوگ نا تھوڑے سے ان سے گھبرا گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ان کی سیاست ختم پہلے ہو چکی ہے، مصیبتوں میں وہ سارے لوگ ہیں. اوپر سے عمران خان کے ٹویٹ سے وہ گھبراتے تھے اور اب یہ بھی آ کے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی مسجدوں کے بارے میں، جو کہ ٹوٹل جھوٹ ہے، بہتان ہے. تو اس سچویشن میں PTI والے بھی ان سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کریں. سیاست میں حل ڈائلاگ سے ہی نکلے گا، اور عمران خان اور PTI جس پوزیشن میں ہے انہیں ڈائلاگ کرنے چاہیے دوسری سیاسی جماعتوں سے. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کا انتظار اسٹیبلشمنٹ سے تو نہ کریں، حکومت سے کریں، جو کہ وہ کرتے نہیں ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا نکلتا ہے حل. اب دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات پاکستان کے چل رہے ہیں. ہمارے سب کل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ بارڈرز پہ در اندازی کی کوشش کی اور پھر پاکستان نے ظاہر ہے اس کا بھرپور جواب دینا تھا. مذاکرات جاری تھے، انٹیلیجنس چیفز بھی موجود تھے وہاں پہ ان مذاکرات کے دوران. پھر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاز بھی ہوئے، پاکستان نے کچھ ایسے ثبوت دکھائے کہ بھئی آپ کی طرف سے یہ چیزیں پہلے ہوتی ہیں، پھر پاکستان اس کا جواب دیتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ اندر گھس کے ابھی اس طرح سے کوئی کارروائی نہیں کر رہا. دیکھیے پاکستان، ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا کہ افغان وفد کی تیاری نہیں ہوتی، وہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، ہر بات پر وہ فون کر کے باہر نکل جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو پاکستانی وفد ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ گیا. اس دفعہ وہ سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس ساتھ لے کے گیا ہے، اس پہ وہ سارے ثبوت بتائے گئے ہیں کہ افغانستان کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، کس طرح خود کش بمبار بھیجے جاتے ہیں، کس طرح اسمگلنگ کا کاروبار ہوتا ہے، کس طرح منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، کس طرح سرحد کی دیوار کو توڑا جاتا ہے، کس طرح ان کا سوشل میڈیا ریئیکٹ کر رہا ہے، کس طرح وہ اچانک کہیں فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، کس طرح پاکستان کے امن و امان کو تہس نہس کر رہے ہیں، کس طرح افغانستان کے اندر انہوں نے صورتحال برباد کی ہے اور ظلم کی ایک طویل داستان لکھی ہے. اس صورتحال میں پاکستان نے یہ سارے ثبوت جا کے دکھائے. اچھا، یہ ہمارے وفد کی بہت بڑی کامیابی ہے. اتنی تیاری کے ساتھ ہم وہاں گئے ہیں کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. پاکستان کے وفد نے ایک اور کمال یہ کیا کہ وہ صرف ثبوت نہیں لے کے گئے، وہ صرف شواہد نہیں لے کے گئے، وہ صرف واقعات کا ذکر نہیں کر رہے، وہ صرف تاریخ نہیں بتا رہے.
وہ اس کے ساتھ کچھ حل بھی لے کے گئے ہیں، کچھ تجاویز بھی لے کے گئے ہیں کہ اس قضیے سے کیسے نمٹا جائے گا۔ بالکل ایسے دنیا کے لیے افغانستان جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، ان کے اپنے لوگوں کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے لیے کیا یہ حکومت کوئی فلاح کا کام کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس قضیے سے کیسے نمٹنا ہے؟ ہم نے کل وہ UN DOC کی کی رپورٹ بھی پڑھی کہ منشیات کا کاروبار وہاں ہوتا ہے، جرائم پیشہ افراد وہاں پہ ملتے ہیں، دہشت گردی والے وہاں پر کرائے پہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے؟ پاکستانی وفد نے اپنی تجاویز بھی پیش کی۔ اس کا مطلب ہے ابھی وہ تجاویز بہت زیادہ پبلک نہیں ہوئی، لیکن پاکستانی وفد پوری تیاری کے ساتھ ہے، اور اب جو ہمارے ساتھ ممالک بیٹھے ہیں، ترکیہ اور قطر، انہیں ہمارے ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب افغانستان کو کسی نہ کسی طرح سمجھانا پڑے گا کہ وہ یہ دراندازی آئے روز نہیں کر سکتے۔ ڈالرز بند کرنے ہوں گے، سمپل۔ اور لیکن ہمارے صاحب اب جو خبریں اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ مل کے افغانستان کو ٹوٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل ان کو جو ہے وہ کچھ رپورٹس دیتا ہے، انٹیلیجنس رپورٹس دیتا ہے، اور جو بھارت جو ہے وہ ان کی مالی معاونت کرتا ہے۔ یہ بات تو بہت عرصے سے آیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے اگر فیس افغانستان کے لوگ ہیں تو اس کے پیچھے پس منظر میں ہمیشہ بھارت نظر آیا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جو ابھی سرحدوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان کی طرف سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، خیبر ایکسپریس میں جو کچھ ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی بلوچستان کے اندر جتنے کچھ واقعات ہو رہے ہیں، BLA اور BYC کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ بھارت۔ افغانی کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو پیسے تو وہاں سے آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں سے آ رہی ہے، اور وہ ان پراکسیز پر انویسٹ کرتے ہیں تاکہ، کیونکہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، امن، دنیا میں پاکستان کا نام ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی تو وہ ہمیشہ سے پاکستان کے اندر تباہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے افغانیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور بھارت بالکل ایسا ہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ امن پیدا ہو، کیونکہ ابھی ان سے جو اپنی شکست ہوئی ہے وہی ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ تو بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بھولنا دیتا، بھارت چاہتا ہے کہ وہ تاریخ سے وہ وقت مٹ جائے، وہ نہیں مٹ سکتا، وہ صفحہ ہستی سے وہ واقعہ مٹ جائے، لیکن اگر ہم بھی بھولنا دیں انہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بھولنے دیتا۔ وہ ہر روز ایک پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ہاں بھائی 7 جہاز مارے تھے نا، نہیں، پھر وہ کہتا ہے ہاں بھائی 8 جہاز مارے تھے نا۔ بالکل ایسے۔ بہت شکریہ ہمارے صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔